ایک دفعہ کا ذکر ہے، مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ایک رات آرام فرما رہے تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل میں لٹکی ہوئی زنجیر کو ہلایا۔ یہ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ جو فریادی شہنشاہ کے حضور فریاد خوانے آنا چاہے وہ زنجیر ہلا دے تاکہ شہنشاہ کو پتہ چل جائے کہ کوئی فریادی فریاد خوانے آیا ہے۔ زنجیر ہلی تو حضرت اورنگزیب عالمگیر فوراً قلعہ کے دروازے پر تشریف لے آئے اور حکم دیا کہ فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑیا کو حاضر کیا گیا۔ بڑیا نے آداب شاہی بجا لانے کے بعد عرض کیا، حضور میں رام گڑھ جو آگرہ سے 15 میل پر ہے سے آ رہی ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہو چکی ہے۔ گاؤں کے ذمہ دار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا ہے، لیکن اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار کرے۔ میں بیوہ ہوں اور غریب، اور وہ ذمہ دار ہے، میں کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ بڑیا نے کہا، مجھے آج خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی میری بیٹی کو گھر سے نکال کر لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں یہ سنتے ہی ادھر بھاگی ہوں اور بوڑھی ہونے کے باعث بمشکل اس وقت تک پہنچ سکی ہوں۔ آپ انتظام فرمائیں گے، مگر بے سود، جو کچھ ہونے والا تھا ہو چکا ہوگا یا عن قریب ہو جائے گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں اور پھر تھوڑی دیر محل میں تیاری کر کے بڑیا سے کچھ باتیں دریافت فرما کر حکم دیا کہ بڑیا کو عزت و آسائش کے ساتھ محل خاص میں پہنچا دیا جائے، اور خود مسلح ہو کر اور وزیر اعظم کو مسلح کر کے اپنے ساتھ لیا اور گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے رام نگر کو روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب پہنچے ہی تھے کہ گنجان درختوں میں سے کچھ آدمیوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں گھوڑوں سے اتر پڑے اور اس طرف ہوئے تو اس قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک آواز، وہ دیکھو ضدی لڑکی، کیوں جان گنواتی ہو؟ اب بھی سمجھ جاؤ اور میرا کہا مان لو۔ دوسری مغموم آواز، ویا آبرو کا صدقہ جان ہے، میرے نزدیک جان کی کوئی قیمت نہیں۔ پہلی آواز، میں جوان ہوں، ذمہ دار اور صاحب دولت ہوں، خوبصورت ہوں، پھر انکار کی وجہ۔ دوسری آواز، وجہ کچھ بھی نہیں، میری ماتا نے آپ کا پیغام واپس کر دیا، میں ماتا کی امانت ہوں۔ پہلی آواز، ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ دوسری آواز، جو آپ کی مرضی۔ پہلی آواز، بادہ سنگھ، ومور سنگھ وغیرہ پہنچو۔ اس آواز کے سنتے ہی بہت سے نوجوان ادھر ادھر سے نکل آئے اور یہ حکم پا کر اسے مارو، اس لڑکی پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ اس لڑکی کو ختم کر دیں کہ شہنشاہ عالمگیر اپنی تلوار سون کر وہاں جا پہنچے اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا، خبردار! اور پھر بادشاہ اور وزیر دونوں نے ان بدماشوں پر حملہ کر دیا۔ ذمہ دار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کا مقابلہ کیا۔ گواروں کی ہر بونگ اور لاٹھیوں کی بچھال نے شہنشاہ اور وزیر کو زخمی کر دیا، لیکن اقبالی اور اسفانی تلواروں کی کاٹ نے آخر کار ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کتنوں ہی کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، باتی مانگا بھاگ گئے۔ زخم میں چور شہنشاہ نے اس لڑکی کو، جو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی، گھوڑے پر بٹھا گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا اور پیچھے آپ بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈال ہو چکا تھا، بادشاہ اسے بھی سنبھالے ہوئے جا رہا تھا۔ گھڑیال نے ابھی 2 ہی بجائے تھے کہ شہنشاہ آگرہ کے قلعہ میں داخل ہوئے اور لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کیا، اور اسی وقت
جراحوں کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کی جائے، اور ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت نہیں، زخم آپ ہی اچھے ہو جائیں گے۔ مروان قاری ان باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ صبح اٹھ کر شہنشاہ نے کوتوال کو حکم دیا اور دوپہر تک رام نگر کے زخمی اور مفرور اور تمام آدمی جن میں وہ ذمہ دار بھی شامل تھا حاضر کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حکم فرمایا کہ ہماری اور وزیر کی طرف سے کوئی استغاثہ ان کی ذات پر نہیں، ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا۔ ہاں، اس مظلوم بوریا اور اس کی لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے اس کی حسب قانون سزا دی جائے۔ بوریا کو 500 اشرفیاں اورنگزیب عالمگیر نے شاہی خزانہ سے دلوائیں، اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ اس شادی میں شریک بھی ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر بڑے ہی خدا ترس، عادل اور غریبوں کی ہمدردی رکھنے والے شہنشاہ تھے، اور آپ بلا امتیاز مذہب و ملت مظلوموں کی حمایت فرمایا کرتے تھے، اور رایا کی خبر گیری و راہ کے لیے اپنی نیند تک قربان کر دینے والے تھے، اور بڑے جواں مرد اور بہادر تھے۔ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔